عام انتخابات اور انتخابی مہم کے دوران کیا ہونے والا ہے، اس کا اندازہ عام حالات میں نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تحریک انصاف الیکشن کی نئی ریاست کے ساتھ تصادم کی تیاری میں مصروف ہے، جسے وہ آخری برقع کے طور پر لڑے گی، اور جس کا آغاز تحریک طالبان کی جانب سے دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی صورت میں کیا جا چکا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اس سازش سے باخبر ہیں کہ انتخابی عمل کو متاثر کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جس کے سدباب کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اہم سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ اگلا نشانہ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی فیملیز، آصف زرداری، بلال بھٹو اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی بلوچستان، سندھ اور KPK کی اپوزیشن جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کے علاوہ تحریک انصاف کے کارناموں سے انحراف کر کے علیحدگی اختیار کرنے والے رہنماؤں اور ان کی نئی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کو ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں بھی خبردار ہیں کہ عمران خان کا آئندہ قدم کس جانب اٹھے گا اور اس قدم کے پیچھے کیا محرکات ہوں گی۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ KPK سے تعلق رکھنے والی PTI کا تخریب کار گروہ افغان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر دنیا بھر کے 23 دہشت گرد تنظیمیں دنیا بھر میں دہشت گردی کی وارداتوں میں مصروف عمل ہیں، جن میں 17 صرف پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں پر مامور ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتی ہیں۔ انہی میں سے کچھ شرپسند عناصر نے 9 مئی کے بغاوت میں شرکت کی تھی اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں حصہ لیا تھا۔ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے ممالک میں پاکستان سر فہرست ہے، اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے میں تحریک طالبان پیش ہے، جس کی تمام تر ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ ماضی میں عمران خان کے قریب ترین ساتھی پرویز خٹک اپنی طویل رفاقت اور قربت کے تجربے کی بنیاد پر عمران خان کے اطوار و خصائل کے حوالے سے انتہائی خود غرض، شرپسند اور مقاصد کے حصول کے لیے چہرے بدلنے کا عادی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں وہ جمہوریت کے چہرے میں انتہائی آمریت پسند شخصیت اور دوہرے کردار کے حامل ہیں، اور وہ عوامی طاقت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے کردار پر بات کی جائے تو ان کے قرب میں رہنے والی خواتین کی جانب سے تحریر کی گئی 2 کتب اور کئی آڈیو لیکس نے عمران خان کی ریاست مدینہ کے بیانیہ، مذہبی، متقی، باکردار اور ایماندار ہونے کے دعووں کی کلیں کھول دی ہے، جبکہ گھر کے بھیدیوں نے القادر ٹرسٹ کے نام پر 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کے حقائق بیان کر کے ان کے ایمانداری کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ایمانداری کے اس مظاہرے میں انہیں اپنی اہلیہ بشرا بی بی، فرح گوگی، شہزاد اکبر اور بعض اہم سرکاری شخصیات ان کی مددگار اور ہمنوا تھیں۔ حالات بدلے، عمران خان کی سلطنت اختتام کو پہنچی، رفتہ رفتہ حقائق سامنے آنے لگے۔ حساب کتاب شروع ہوا تو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے پاکستان کے قومی خزانے میں بھیجی جانے والی 190 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ کی خطیر رقم غائب پائی، جس پر معاملے کی چھان بین ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ رقم طے شدہ منصوبے کے تحت قومی خزانے کی بجائے کسی اور ادارے کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، اور یہ سب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ہوا تھا۔ آنے والی حکومتوں نے عمران خان اور ان کے شریک ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر تحقیقات قومی احتساب بیورو کے حوالے کر دی۔ تحقیقات کی ابتدا میں عمران خان کی کابینہ کے تقریباً تمام اراکین نے اس حرکت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا۔ کیا عمران خان نے دھوکہ دہی سے بند لفافے کو کابینہ کے اجلاس پیش کر کے اس کی منظوری لی تھی؟ 9 مئی کے دلخراش سانحے نے جہاں قوم کو جھنجھوڑ دیا، وہاں عمران خان کا اصل چہرہ بھی بے نقاب کر دیا۔ ان کا وہ مقصد عوام کے سامنے آ گیا جس کے حصول کے لیے وہ پاکستان اور اس کی سلامتی کے ادارے کے خلاف غداری اور بغاوت کا ارتکاب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور عوام نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کے بچھڑے ہوئے ساتھیوں کا خیال ہے کہ رفتہ رفتہ عمران خان کے چہرے سے نقاب ہٹنے کے بعد باشعور طبقہ ان سے علیحدہ ہو رہا ہے، تاہم وہ لوگ جن میں ہدایت پانے کی رمق ہے حق کی جانب لوٹ رہے ہیں، اور وہ جنہیں اندھیرے میں سیدھا راستہ سجائی نہیں دیتا، دلوں پر تالے لگے ہیں اور ناقابل اصلاح ہیں، گمراہوں کے گروہ میں شامل رہیں گے، لیکن جب ہوش آئے گا تو سب کچھ لٹ چکا ہوگا۔